بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم غزل نمبر 3 کر رہے ہیں۔ ہم غزلیات والے حصے پر ہیں ہم۔ تو آج ہماری غزل جو ہے ناطق گلاوٹھی کی ہے۔ ان کے لکھنے والے شاعر کا نام ہے ناطق گلاوٹھی۔ تو دیکھیے غزل سے متعلق جو اس غزل سے متعلق پہلی بات، شاعر غزلوں میں اپنا حال دل اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ سننے والوں کو لگتا ہے کہ گویا شاعر نے انہی کے درد کو بڑے پراثر انداز میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی جو وہ بات بیان کرتے ہیں، اپنا حال دل بتاتے ہیں اس طرح کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا درد وہ بتا رہے ہیں نا، بلکہ جو بات وہ کہہ نہیں پاتے تھے اور اسے نپے تلے لفظوں میں خوبصورت شعر کی شکل عطا کر دی گئی ہے۔ ذیل کی غزل اسی انداز کی ہے، یعنی ہم جو کہہ نہیں پاتے تو شاعر جو ہوتے ہیں غزل لکھنے والے، وہ ہمارے درد کو یا ہمارے ہی حال کو وہ شعر کی طرح بتا دیتے ہیں، شعر کی شکل دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ناطق گلاوٹھی کی جان پہچان، یعنی ان کا تعارف۔ ناطق گلاوٹھی کا پورا نام سید عبدالحسن اور تخلص ناطق تھا۔ وہ 1886 میں کامٹی ضلع ناگپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا وطن گلاوٹ ضلع بلند شہر تھا۔ 1857 کے بعد ان کے خاندان کے چند افراد وسط ہندوستان کی طرف آئے۔ ان میں ناطق کے والد سید ظہور الدین بھی تھے۔ ناطق نے دارالعلوم دیوبند سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے شاعری میں بیان میرٹھی اور داغ دہلوی سے اصلاح لی۔ نطق ناطق، دیوان ناطق شعری مجموعے ان کے اور سبع سیارہ مضامین ناطق کی تصانیف ہیں۔ 1969 میں ناگپور میں ان کا انتقال ہوا۔ تو میں غزل پڑھ دوں گی، ایک ایک شعر پڑھ کر اس کی تشریح کر دوں گی۔ دیکھیے پہلا شعر ہے: ڈھونڈتی ہے اضطراب و شوق کی دنیا مجھے، آپ نے محفل سے اٹھوا کر کہاں رکھا مجھے۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ تو نے اپنی محفل سے اٹھوا کر مجھے کہاں رکھا ہے، آج اضطراب و شوق کی دنیا مجھے تلاش کرتی پھرتی ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب محبوب نے اسے اپنی محفل سے اٹھا دیا تو شاعر اپنے ہوش و حواس میں نہ رہا، وہ خود سے اور دنیا کی ہر شے سے بیگانہ ہو گیا، اسی لیے کسی کو اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ اب دوسرا شعر دیکھ رہے ہیں ہم: نہ سمجھ بھی جانتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ پھر نہ سے بہت سمجھا مجھے۔ نہ سے کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ناصح کے رویے کی شکایت کرتے ہوئے، یعنی جو نصیحت کر رہا ہے اس کی شکایت کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ ناصح ایک طرف تو مجھے ناسمجھ اور نادان سمجھ کر طرح طرح کے مشورے دے رہے ہیں، یعنی سمجھاتے ہیں نا، نصیحت کرنے والے طرح طرح سے سمجھاتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں ناسمجھ ہوں تو اس کی باتیں بھلا میری سمجھ میں کیا آئیں گی۔ شاعر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ناصح نے مجھے خوب اچھی طرح سمجھا ہے، یعنی وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ناصح ہو تو سوچ رہا ہے کہ میں نہ سمجھوں، اگر میں نہ سمجھوں تو مجھے سمجھاتا کیوں ہے نا، کہ میں ان کی باتیں بہت اچھی طرح سمجھ گیا۔ اب تیسرا شعر دیکھیں گے، دیکھیے: رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروں کی بھاگ دوڑ، درد اس انداز سے اٹھا کے لے بیٹھا مجھے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے معالجین، یعنی جو میرا علاج کرنے والے ہیں، میرا علاج کرتے کرتے آخر ناکام ہو گئے، ان کی کوششیں دھری کی دھری رہ گئیں، درد اس انداز سے اٹھا کہ اس نے میرا کام ہی تمام کر دیا، مجھے محبت سے باز رکھنے والے اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے۔ آپ نے پوچھا تو کہیے آج کس کا حال زار، نام بھی اس وقت یاد آتا نہیں مجھے اپنا مجھے۔ حال زار یعنی بری حالت۔ تو اس والے شعر میں شاعر پوچھنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کس کا حال پوچھا ہے، میں اپنا حال زار یعنی اپنی بری حالت کیا بتاؤں، میں تو کسی کی یاد میں ایسا کھویا ہوا ہوں کہ دنیا اور اس کی ہر شے سے بے خبر ہوں، یہاں تک کہ مجھے تو
اپنا نام بھی یاد نہیں۔ در حقیقت یہ بے خودی کی انتہا ہے کہ انسان خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ ساتھ بھی چھوڑا تو کب، جب سب برے دن کٹ گئے، زندگی تو نے کہاں لا کر دیا دھوکہ مجھے۔ تو اس والے شعر میں شاعر زندگی سے شکایت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے زندگی، تو نے یہ کیسا دھوکہ دیا ہے، تو نے ایسے وقت میں میرا ساتھ چھوڑا جب میرے سارے برے دن کٹ گئے، یعنی حالت جب سدھر گئے نا تو زندگی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور اچھے دن آئے ہیں تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے شاعر زندگی سے شکایت کرتا ہے کہ تو نے اس وقت دھوکہ دیا ہے جب آرام و سکون کے دن آئے تھے۔ اب یہ آخری شعر ہمارا غزل، یہ والی غزل کا، اور پھر قائم کرے گا کون آئین وفا۔ آئین وفا یعنی محبت کا قانون، یہ تمہیں کرنا پڑے گا کام ناطق یا مجھے۔ ناطق شاعر اپنا نام، اپنا تخلص اس میں لکھ رہے ہیں۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اب مطلب کی دنیا ہے، اب وفا کی پاسداری کرنے والا کوئی نہیں، اے ناطق یہ کام اب جو ہے تمہیں ہی کرنا پڑے گا، تمہیں ہی وفا کے دستور کو قائم کرنا پڑے گا، وفا کا جو قانون ہے اس کو قائم کرنا پڑے گا، تمہیں ہی وفا کا پرچم، وفا کا جھنڈا بلند کرنا پڑے گا۔ اگر تم نہیں کرو گے تو یہ کام مجھے کرنا پڑے گا تاکہ دنیا میں وفا کا بھرم قائم رہے۔ تو ہماری جو پوری غزل ہو گئی یہاں پہ مکمل۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں معنی و اشارات کی طرف۔ تو یہ دیکھیں، یہ الفاظ ہیں، اس کے معنی: نہ سے نصیحت کرنے والا، رہ گئی یعنی بیکار ہو گئی، حال زار یعنی بری حالت، آئین وفا محبت کا قانون، رواج یعنی محبت کا رواج۔ تو ہمارا پیج نمبر جو ہے 88 ہو گیا کمپلیٹ۔ اب ہم اگلے صفحے پر چلیں گے۔ اب اگلے صفحے پر ہماری دیکھیے مشقی سرگرمیاں شروع ہو گئی۔ تو یہاں پر ہمیں غزل کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے، یعنی ایکسرسائز ہمیں کرنی ہے۔ ہم نے غزل پڑھ لی، میں نے سمجھا بھی دیا آپ لوگوں کو، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لی ہوگی۔ اب یہ دیکھیے جان پہچان کی مدد سے شب کی خاکہ مکمل کیجیے، یعنی جو ہمارے شاعر ہیں ناطق گلاوٹھی، ان کا دیکھیے یہ شب کی خاکہ میں نام سید ابوالحسن، پیدائش 1886، وطن کامٹی، ضلع ناگپور، اعلیٰ تعلیم دارالعلوم دیوبند، اصلاح انہوں نے جس سے کروائی وہ تھے بیان میرٹھی داغ دہلوی۔ اس کے بعد ہے نثری تصنیف، ان کی جو نثری تصنیف تھی وہ صبا سیارہ۔ اب اس کے بعد ہمارے دیکھیے سوال جواب شروع ہو گئے ہیں۔ درج ذیل سوالوں کے ایک جملوں میں جواب لکھیے۔ تو یہ دیکھیے سوال، یہاں پر 6 سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی میں نے ریڈی کر دیے، دیکھ لیجیے۔ پہلا سوال ہے شاعر اضطراب و شوق سے کب پریشان ہوا؟ تو جواب دیکھ لیجیے۔ تو جواب دیکھیے، محبوب نے جب شاعر کو اپنی محفل سے اٹھا دیا تو شاعر اضطراب و شوق سے پریشان ہوا۔ اگلا سوال دیکھیں گے۔ سوال نمبر 2، علاج کرنے والوں کی کوششیں کیسے ضائع ہو گئیں؟ تو جواب دیکھ لیجیے۔ تو جواب دیکھیے، درد اس شدت سے اٹھا کہ شاعر اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گیا، اس وقت علاج کرنے والوں کی کوششیں ضائع ہو گئیں۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ تیسرا ہے شاعر کے لیے کون سا کام لازمی ہو گیا؟ تو جواب دیکھ لیجیے۔ تو جواب دیکھیے، شاعر کے لیے آئین وفا قائم کرنا لازمی ہو گیا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے شاعر کو کون ڈھونڈتا ہے؟ تو جواب دیکھیے، شاعر کو اضطراب و شوق کی دنیا ڈھونڈتی ہے۔ نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ پانچواں ہے شاعر نے درد کا اظہار کس طرح کیا ہے؟ جواب دیکھیے، شاعر نے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ درد اس انداز سے اٹھا کہ اسے لے بیٹھا۔ اگلا سوال۔ چھٹا سوال ہے شاعر کو اپنا نام کیوں یاد نہیں رہا؟ جواب دیکھیے، شاعر اپنے محبوب کی یاد میں ایسا کھویا ہوا ہے کہ اسے اپنا نام تک یاد نہیں رہا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ اگلا دیکھیے، وسعت میرے بیان کی درج ذیل اشعار کی وضاحت کیجیے۔ تو یہ پہلا شعر ہے، نہ سمجھ بھی جانتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ پھر نہ سے بہت سمجھا مجھے۔ تو جواب دیکھ لیجیے۔
تو دیکھیے اس کا جواب ہے ناصح کے رویے، ناصح یعنی جو نصیحت کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں۔ ناصح کے رویے کی شکایت کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ ناصح ایک طرف تو مجھے ناسمجھ اور نادان سمجھ کر طرح طرح کے مشورے دیتا ہے، دوسری طرف مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر میں نہ سمجھ ہوں تو اس کی باتیں بھلا میری سمجھ میں کیا آئیں گی؟ شاعر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ناصح نے مجھے خوب اچھی طرح سمجھا ہے۔ اگلا شعر ہے، ساتھ بھی چھوڑا تو کب جب سب برے دن کٹ گئے، زندگی تو نے کہاں لا کر دیا دھوکہ مجھے۔ تو دیکھ لیجیے اس کا جواب۔ تو جواب دیکھیے، شاعر زندگی سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے زندگی، تو نے یہ کیسا دھوکہ دیا، تو نے ایسے وقت میں ساتھ چھوڑا جب میرے سارے برے دن کٹ گئے، اب حالات سدھر گئے ہیں اور اچھے دن آئے ہیں تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے شاعر زندگی سے شکایت کرتا ہے کہ تو نے اس وقت دھوکہ دیا جب آرام و سکون کے دن آئے تھے۔ اب اگلا شعر دیکھیں گے تو دیکھیے تھرڈ ہے، اور پھر قائم کرے گا کون آئین وفا، یہ تمہیں کرنا پڑے گا کام ناطق یا مجھے۔ جواب دیکھ لیجئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب مطلب کی دنیا ہے، اب وفا کی پاسداری کرنے والا کوئی نہیں، اے ناطق یہ کام اب تمہیں کرنا ہوگا، تمہیں ہی وفا کے دستور کو قائم کرنا پڑے گا، تم ہی وفا کا پرچم بلند کرنا ہوگا، اگر تم نہیں کرو گے تو یہ کام مجھے کرنا پڑے گا تاکہ دنیا میں وفا کا بھرم قائم رہے۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے تو دیکھیے نیکسٹ کویشچن ہے، غزل کے دوسرے شعر کی وضاحت کیجیے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے بتا دیا ہے نا، غزل کا دوسرا شعر یہی ہے، نہ سمجھ بھی جانتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ پھر ناصح بہت سمجھا مجھے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، وہی والا وضاحت لکھ لیجئے گا آپ۔ اب اگلا کویشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے غزل کے ردیف اور قافیہ الگ کر کے لکھیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ردیف ہے مجھے، یعنی بار بار آخر میں مجھے، ہر شعر کے آخر میں مجھے لفظ آیا تو ردیف ہے یہ، اور قافیہ دنیا، رکھا، سمجھا، بیٹھا، اپنا، دھوکہ یا۔ ٹھیک ہے، اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ اب اگلا سوال ہے، علاج اور تیمارداری کرنے والوں کا جس شعر میں ذکر ہے اسے الگ کر کے لکھیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے علاج اور تیمارداری کرنے والوں کا ذکر جس شعر میں آیا یہ والا شعر ہے، رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروں کی بھاگ دوڑ، درد اس انداز سے اٹھا کہ لے بیٹھا مجھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اچھی طرح سے لکھ لیں گے۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ اب اگلا سوال ہے، دیکھیے عکس برعکس صنعت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے، یعنی آپ کو صنعت تضاد جس میں ضدیں ہوں، متضاد الفاظ ہوں، اس کا شعر دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے صنعت تضاد والا شعر، رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروں کی بھاگ دوڑ، درد اس انداز سے اٹھا کہ لے بیٹھا مجھے، یعنی اٹھا اور بیٹھا، یہ دونوں آپس میں متضاد ہے نا، تضاد ہے۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ تو اگلا سوال، خود آموزی استاد سرپرست لائبریری انٹرنیٹ کی مدد سے ایسے 5 اشعار تلاش کیجیے جن میں ناصح لفظ کا استعمال کیا گیا ہو۔ تو آپ کو ڈھونڈنا انٹرنیٹ پہ یا لائبریری میں، دیکھیے جن شعروں میں ناصح لفظ آتا ہے 5 اشعار لکھنے، تو آپ یہ خود سے لکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے عبارت آموزی۔ تو اس میں بھی دیکھیے ایک غزل ہے، بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنوں، اٹھو اہل وطن کے دوست بنو، جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، تیرنے والے ڈوبتوں کو تراؤ، تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو، تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر، ملک ہے اتفاق سے آزاد، شہر ہے اتفاق سے آباد۔ تو وطن کے اوپر یہ نظم ہے کہ اگر ہم اتفاق میں آپس میں مل جل کر رہیں گے تو یہ ہمارا وطن جو آباد بھی رہے گا اور آزاد بھی رہے گا۔ اگر ہمارے اندر اتنی قابلیت ہے، ہم اتنے طاقت والے ہیں، تو ہمیں دوسروں کو سہارا دینا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس ہاتھ پیر ہے تو ہمیں جن کے پاس نہیں ہے، یعنی جو کمزور ہے، ان کو سہارا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس سے متعلق سوالات ہیں، دیکھیے شاعر نے اس نظم میں کون سی نصیحت کی ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے شاعر نے اس نظم میں کئی نصیحتیں کی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ
اہل وطن یعنی وطن کے لوگ، وطن والے کے دوست بنو، جو بیدار ہوں وہ سونے والوں کو جگائیں، اور جو لوگ تیرنا جانتے ہیں وہ ڈوبنے والوں کو تیرنا سکھائیں، ہاتھ پاؤں والے لنگڑے لولوں کو سہارا دیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ اگلا سوال ہے صنعت تضاد کا شعر لکھیے۔ تو اس میں بھی جو ضد ہے وہ شعر دیکھ لیجیے آپ اوپر۔ تو دیکھیے یہ والا شعر ہے، جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، تیرنے والے ڈوبتوں کو تراؤ۔ جاگنے والے اور غافل، یعنی غافل جو سوتا ہے اس کو غافل بولتے ہیں، اور تیرنے والے ڈوبتوں کو تراؤ، ہے نا، ڈوبتے۔ تو دیکھ لیجیے گا۔ اب نیکسٹ سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، درج ذیل شعر کا مطلب سمجھائیے۔ ملک ہے اتفاق سے آزاد، شہر ہے اتفاق سے آباد۔ تو جواب دیکھ لیجیے۔ شاعر کہتا ہے کہ جن ملکوں میں لوگ اتحاد و اتفاق سے رہتے ہیں، یعنی جو لوگ مل جل کر رہتے ہیں، وہ ملک آزاد رہتے ہیں، انہیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ شہر بھی اتفاق کی بدولت آباد رہتے ہیں۔ تو یہیں پر دیکھیے ہمارے پورے غزل ہو گئی کمپلیٹ، اور ہم نے یہ جو ہے عبارت آموزی بھی کمپلیٹ کر لی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اور سوال جوابات دیے ہیں وہ اچھی طرح آپ لوگوں کے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو اچھی لگ بھی رہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ تو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند ہو آپ کے فرینڈس وغیرہ تو ان کی بھی ہیلپ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی غزل میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔